کے اندر توبہ کر لو. سبحان. اور جہاں پروردگار عالم نیکی کا موقع عطا فرمائے، ریڈی پر، دکان پر، کارخانے میں، کاروبار میں، کار میں، سائیکل میں، بس میں، موٹر کار میں، ہوائی جہاز میں، ریل گاڑی میں، جہاں تمہیں نیکی کا موقع مل جائے، خدا کی قسم موقع مال نہ دیکھا کرو، اللہ کی رضا دیکھا کرو. ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ غنی، 4 روٹیاں پاس ہے، یہ نہ فکر کریو شام کو اللہ اکبر 2 روٹیاں بچا کے رکھوں، شام کو کھاؤں گا. اگر سامنے والا سیٹ پر بیٹھنے والا تیری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اپنا دسترخوان اٹھا کے اس کے آگے رکھ دے اور کہ بھائی 2 تو کھا لے، 2 تو کھا لے، جو اللہ تیرے میرے پہ شام بھی لائے گا، پروردگار عالم 2 روٹیوں کا انتظام بھی فرمائے گا. سبحان اللہ. شاہ کرمان کا رشتہ اللہ والے کے گھر میں آ گیا. بادشاہ وقت کا رشتہ غریب کے گھر میں آ گیا. اس اللہ والے کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر، رشتہ دروازے پر آ گیا کہ میں وزیر ہوں، میں خادم ہوں بادشاہ کا، تیری بیٹی کا رشتہ بادشاہ کے ساتھ طے ہو نہ پایا، تجھے اعتراض تو کوئی نہیں. آج تیرے میرے دروازے پر کسی میرے عزیزوں، کسی میونسپل کمیٹی کے چپڑاسی کا رشتہ آ جاوے اور گورنمنٹ کے ملازم کا رشتہ آ جاوے، بھائی بہنوں سے زیادہ رشتہ داری کو ترجیح دے گا. فرمایا 3 دن کے بعد آئیو جواب دوں گا. گھر میں جا کے بچی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے ابو جی کوئی دروازے پہ گالی دے کے چلا گیا یا کوئی نقصان دے کے چلا گیا. باپ کے بچی نے آنسو صاف کیے. ابا جان رو کے کہنے لگے بیٹی تجھے میں کیا بتاؤں، ساری زندگی میرے نفل پڑھ پڑھ کے تیرے رشتہ مانگا، الہ العالمین کوئی تقوی والا بھیجنا، کوئی پرہیزگار بھیجنا، کوئی متقی بھیجنا، قرآن کا حافظ بھیجنا، عالم بھیجنا. بچی پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہوئی، تیرا رشتہ دروازے پر دنیا دار لے کے آ گیا ہے. اللہ اللہ. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد کے اندر تشریف لے گئے، رو رو کے آنکھیں سوجی پڑی ہیں، لال پڑی ہیں. اللہ اکبر، کھانے پینے کے ہوش کوئی نہیں. اتنی دیر میں ایک جوان آیا، کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے تھے، پیر کا جوتا ٹوٹا تھا، سر پہ ٹوپی تھی، اس پہ بھی ٹانکیاں لگی ہوئی تھی. اس نے جب اللہ اکبر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے نیت باندھی، اللہ اکبر، اللہ والے فرماتے میں نے ان کی ہاتھ کی انگلیوں سے نور نکلتا دیکھا جو آسمان کی بلندیوں کو جا کے ٹکرا رہا تھا. سبحان اللہ. سلام دے رہا، اللہ اکبر. اس نوجوان کی ٹانگ پر گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، پہلا جملہ ارشاد فرمایا، پہلی بات کہی بھائی تیرا رشتہ ہو گیا، کمان نہ مان، میں تیرا مہمان، نہ برادری نہیں، نہ خاندان نہیں، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ پتہ پوچھا، سیدھا منہ کر دیا، رشتہ ہو گیا. اللہ کی قسم جو صلاحیت میں دماد کے اندر دیکھنا چاہتا تھا وہ صلاحیتیں مجھے تیری ساری نظر آئی. کہ بابا میری ٹوپی کی طرف دیکھ، میری پیر کی جوتی کی طرف دیکھ، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پیر کی جوتی سلوا سکے، تیری بیٹی کو 2 روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ کہ بھائی تیرا گزارا کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ توکل تو علی اللہ. اللہ سبحان اللہ. اس ذات پر میرا بھروسہ ہے جو صبح اٹھاتا بھوکا ہے، رات کو پیٹ بھر کے سلاتا ہے. کہ تیری شادی ہو گئی کہ نہیں؟ کہ میں لڑکی کا باپ ہوں. اللہ اکبر، تقوی، پرہیزگاری، جمال جلال تجھے سارا نہ ملے گا، ہاں کرنے کی دیر ہے. کہ اللہ اکبر، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. گھر کے بیٹی سے جا کے کہنے لگے ہاں کر دے، تیرا رشتہ میں مال والے سے نہیں کر کے آیا، تقوی والے سے کر کے آیا. تیرا رشتہ میں مال والے سے نہیں کر کے آیا، اللہ پر بھروسہ کرنے والے سے کر کے آیا. بچی بھی اس گھر کی نیک خاتون تھی، کہنے لگی ابا جان تو نے ہاں کر دی تو میرے سے پوچھنے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. 2 آدمی بلائے، گواہ بنائے، اجاب و قبول ہوا. اس نوجوان کا گھر پوچھ لیا، بھائی تیرا گھر کہاں ہے؟ اپنی بچی کو جیسے کیسے سادے کپڑے پہنائے، رات کو اس نوجوان کے دروازے پہ لے گئے، دروازہ بجایا، اور بابا وہی ہے جس نے اپنی بچی کا نکاح میرے سے کیا تھا. کہ میرے بچے تیری امانت میرے گھر میں پڑی تھی، رات گزر جاتی، موت آ جاتی، کسی کی امانت گھر میں رکھتا، قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ اللہ اکبر. لے یہ بڑی بچی کا ہاتھ پکڑ، یہ تیری امانت ہے. حیران ہے، پریشان ہے، گھر میں کھاٹ کوئی نہیں، زمین پر بچھانے کی چٹائی کوئی نہیں، بھاٹا کوئی نہیں. دولہن ہے، پہلی رات کی کونے میں بیٹھی ہے، چنگیل اٹھایا، کل کی روٹی جو بچی پڑی
پڑی تھی، آدھی روٹی چنگیل میں اٹھائی اور پانی کا پیالہ لے کے چلا گیا. کہنے لگا پہلے پتا تھی 2-4 اپنے کما کے کوئی انتظام کر لیتا، لیکن اس وقت یہی گھر کے اندر دال سا آ گیا. اللہ والی نے تھی کہنے لگے الحمدللہ سبحان اللہ. کیوں الحمدللہ نہ کہتی؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئی. کون ہے حفصہ؟ رسول اللہ کی گھر والی تیری میری ماں ہے. کہنے لگی دروازے پہ جا کے کھڑی ہوئی اپنے باپ کا دسترخوان اپنے باپ کے آگے میں نے بچھا دیکھا. میں نے دیکھا سرکے کا سالن ہے، جو کا بغیر چھنا ہوا آٹا، اس کی روٹی پکی ہوئی ہے. پتہ نہیں 2 دن کی پکی ہوئی تھی 4 دن کی پکی تھی. ایک ٹکڑا سا میرے ابے کے ہاتھ میں تھا، تھوڑا تھوڑا توڑتا پانی میں بھگوتا، کبھی سرکے میں یا پانی میں بھگو لیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ میں لے کے چبانے لگتے کہ میں دیکھ رہی تھی بوڑھے باپ سے وہ لقمہ روٹی کا چبایا نہیں جا رہا تھا. اللہ اکبر. خدا کی نعمتیں دے کے ٹھوکریں مارنے والوں، بیوی کو گالی دینے والوں، اللہ اکبر. میرے عزیزوں، گھر کے چولہے تباہ ہو گئے، باہر کے ہوٹل آباد ہو گئے. کتنے بے نمازیوں کے ہاتھ کا تیرے میرے اندر جا رہا ہے. خدا پاک کی قسم ہے، جن کو نماز پڑھنے کی توفیق ہے انہیں نماز میں لذت ہی نہیں آتی. جن کو پڑھتے کوئی نہیں اسے نماز پڑھنے کی، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھا کے توفیق ہی نہیں ملتی ہے. مفتی صاحب پچھلے سال میں 3 مہینے اللہ کی قسم میں نے قسم اٹھا لی، میں نے کہا جلسہ کرنے جاؤں گا کسی بے نمازی کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا. دیکھی میں نے کھانا چھوڑ دیا. لوگ منتیں کرتے رہے، لوگوں نے گالیاں بھی بعد میں دی، بڑا باعزید مستعفی بنا پھرتا ہے. لیکن خدا پاک کی قسم ہے، جتنے مہینے میں نے میرے عزیزوں بے نمازی کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، مجھے نہیں یاد پڑتا میری تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسبیح وقت ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، اللہ اللہ کرنے کو نہیں کیا کرتا تھا. گاڑی کے آگے دھوپ سے بچنے کے لیے وہ جو گدا سا ہوتا تھا، جب میں روڈ پہ نکلتا گدا آگے کر لیتا کہ جان بوجھ کر یا میرے عزیزو اللہ اکبر کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑ جائے. ایسی تقوی کی بہاریں آ رہی تھی. لیکن 3 مہینے کے بعد میں خدا کی قسم اللہ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا یا اللہ میں نے بڑی کوشش کی، مجھے کہیں سے برابر مسلسل نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ ملا. اللہ مجھے معاف کر دینا. ہوٹلوں پر، چائے والی دکانوں پر میرے عزیزوں چائے بنانے والا نمازی، چائے لانے والا بے نمازی، آٹا گوندنے والا بے نمازی، آٹا روٹیاں پکانے والا بے نمازی، بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک بے نمازی نکلے. خدا کی قسم کھانے کو روح نہیں کی. پتہ لگا نمازی کے ہاتھ کا ذائقہ کتنا ہے. اللہ اکبر. نمازی کے ہاتھ کا مزہ مجھے امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا. فرمایا لوگوں نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، سونے کی دیر ہے، خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی نعمتیں کھا کھا کر سوتے سوتے اللہ کی نعمتیں کھائی، پھر بھی میرے عزیزوں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اے سی والا کمرہ موجود ہے، اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، سامنے پنکھا لگا ہوا ہے، نرم نرم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. یہ نرم بستر کا پتہ تو قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ پتہ لگے گا. جب کملی والا فرمائے گا 6 کے موٹے گدے پہ لیٹ کے تو فجر کی نماز کا سجدہ کیوں نہ کرتا تھا. رحمت والے نبی گھر میں تشریف لائے، اللہ اکبر. رات کو بستر پر آرام فرمایا، صبح اٹھ کے بیٹھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے بسترے کو کس نے بدل دیا. میں محمد کو تہجد کی نماز میں اٹھنے میں بڑی تکلیف محسوس ہوئی. اماں کہنے لگی کون سا بستر، کیسا بستر؟ پہلے گہری چادر تھی، میں نے دوری کر کے بچھا دی. فرمایا چادر کو سنگل کر کے بچھایا کر، اس کی نرمائی سے میں محمد کو فجر کی اور تہجد کی نماز میں اٹھنے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ اکبر. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر. ہدیے کی محلے میں سے کوئی کسی نے محمد والے نے چادر بھیج دی، پھولدار چادر تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت والے نبی کی بستر پہ بچھا دی. حضور تشریف لائے، انہیں مبارک کا پردہ ہٹایا، چادر کو دیکھ کے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ میرے بستر پہ پھول والی چادر کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر. کہنے لگی میں نے عرض کر دی کملی والے کوئی محلے والی آپ کی محبت کرنے والی چاہت میں دے گئی تھی. میں نے
آپ کے بستر سے گویا اللہ بستر نہ سمجھا، میں نے پھول والی چادر اس پہ بچھا دی، فرمایا جو پردہ پکڑ کے روئے، روتے روتے ہچکی بن گئی اور کہنے لگے عائشہ اللہ کے رسول کا پھول والی چادر سے کیا واسطہ، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہے جب تک میں نے بستر سے پھول والی چادر اٹھا نہ دی پیغمبر پاک نے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کیا ہے۔ جب انسان کی قیمتی ہونے کا معیار میرے عزیزو اعلیٰ لباس بن جائے، ہاتھ کے اندر موبائل بن جائے، کلائی پہ گھڑی بن جائے، انگلی میں انگوٹھی بن جائے، باٹا کی جوتی انسان کا معیار بن جائے، میرے عزیزو کاٹن والا جوڑا انسان کا معیار بن جائے، جب انسان کی پہچان ان چیزوں سے ہونے لگ جائے، اللہ فرماتا ہے او لوگوں سن لو، اس سے بھی بے قیمت انسان پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ بے شک دل میں کپڑا بے بدوا نہ ہو، پیر کے اندر جوتی نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیروں کی طرف دیکھ کر صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے، سر پہ پگڑی موجود ہے، تن پہ کرتا موجود ہے، اے عمر عید کا دن ہے، آج مدینے کے یتیم غریب نے بھی، بیوہ عورت نے بھی، آج لاوارثوں نے بھی نیا جوتا پہنا، عمر تیری پیر کا جوتا کوئی نہیں۔ حضرت عمر اپنی آنکھ پر اپنا بازو رکھ کے رونے لگے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تو بن گیا، لیکن عمر کی تنخواہ عید کے دن بھی اسے نیا جوتا خریدنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، ان ہستیوں کو کہتے ہو کہ فاطمہ کا بات کھا گئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ روٹی کا ٹکڑا میرے باپ چباتے چباتے میرے باپ کے حلق میں پھنس گیا، آنکھیں باہر آ گئی، اللہ اکبر، میرا باپ کھانس کھانس کے تھک گیا، میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا ابا جان انگلی مار کے اس روٹی کے ٹکڑے کو نکال دے۔ حضرت عمر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے اللہ اکبر اپنے گلے کو ملنا شروع کر دیا، پانی کا گھونٹ پیتے جاتے۔ سیدہ حفصہ کہتی ہے میں اس بات کی گواہ ہے میرا باپ کھانستا بھی جاتا، روتا بھی جاتا، اور فرماتے عمر اسے نکلنا پڑے گا، عمر اسے کھانا پڑے گا، اگر اس ٹکڑے کی بے کرامی ہو گئی قیامت کے دن تجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ساتھ والے گھر میں بیوہ یتیم بیٹھے ہیں، تیرے گھر کے اندر 8 دن کا فریج کا کھانا سڑ سڑ کے جا رہا ہے، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو ایسو کمال ان کی اولاد نہیں کھاتی، گلی کے کتے کھایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی رات عورت بیٹھی ہوئی ہے، آدھی روٹی کا ٹکڑا چگیر میں، یاد ہے نا، یوں کر کے اپنا گھونگھٹ اٹھایا، کہنے لگی بسم اللہ، ٹکڑا اٹھایا، توڑنے کی ضرورت نہ پڑی، خود ہی اس کا پورا سا زمین پہ گر گیا۔ اپنے شوہر کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگی یہ اللہ کی اتنی پیاری نعمت کہاں سے لے کے آیا؟ خدا پاک کی قسم ہے، خدا کی نعمتوں کو دیکھ کے یوں بڑے کرتے گئے، مہمان کا تو دل نہ توڑو، اللہ اکبر۔ نخرہ خدا کی قسم آج سے 1.5 سال پہلے جب پوری میڈیا پر، پوری یوٹیوب پر عبدالحنان ہوا تھا، بڑا ہی نخرہ آیا تھا، اللہ نے اتنی اونچی سے زمین پہ لا کے پھینک کے مارا، توبہ کر لی۔ خدا پاک کی قسم ہے پتہ نہیں کوئی کتنی محنتوں سے پکاوے گا، کتنی محبت سے پکاوے گا۔ آج مولوی صاحب ہمارے گھر میں آ رہا ہے، گھر میں جھاڑو دی جا رہی ہے، گھر کی صفائی کی جا رہی ہے، دسترخوان لگایا جا رہا ہے، اویا کل کر دے، اگر اس کے پاس بکرے کی گنجائش ہوتی تجھے بولنے کا موقع نہ دیتا، کیا پتہ برائلر مرغی بھی کسی سے ادھار مانگ کے لے کے آیا، کبھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے یوں نہ کہ میں نہیں کھاتا۔ خدا پاک کی قسم ہے 63 سالہ زندگی میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کی رزق کو کبھی نہ کی، دل چاہتا کھا لیتے ورنہ الحمدللہ کہہ کے دسترخوان چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کبھی کسی کی بیاہ شادی پر جا کر، کبھی کسی کی قرآن خوانی میں جا کے خدا کی واسطے یوں نہ کہیں چنے کچے رہ گئے، یوں نہ کہیں چاول کا دانہ کچا رہ گیا، یہ کسی کے ولیمے پر نہیں آیا، پتہ نہیں 4 بچوں کو 4 بچے یتیم ہو کے ان کے باپ کے مرنے پہ کھانا کھانے آیا ہے، ان کا تو دل پہلے ہی زخمی ہے،
मामू सगा होकर खुदा पाक की कसम में गालियां दे के चला जाता है। अपने फूफियों को देखा बुर्का पहन कर भाई की मैया से उठ के चली गई, मेरे बेटे को चावलों में रोटी नहीं मिली। बाप के भाई लड़ रहे हैं, माँ के भाई लड़ रहे हैं कि इसे पहले रोटी क्यों दे दी, हम कोई गरीब नौकर थे जो बैठे रहे। जब तेरी मेरी मेरे अजीजों इज्जत का म्यार इतना गिर जाए तो फिर उस धरती पर रहमत नहीं आएगी, बार बार धरती पे कोरोना वायरस आएगा। कहने लगी बिस्मिल्लाह, ये रोटी अल्लाह की नेमत कहाँ से आई? सुनो, कहने लगा कल रोटी मिली थी, कितने दिन के बाद एक आधी खा ली, पता नहीं पहले कितने दिन नहीं मिली, आधी खा ली, आधी मैंने आज के लिए बचा के रखी, पता नहीं कल मिले ना मिले। यहाँ चोट लगी टुटक के, दिल टुकड़े टुकड़े इसकी बात ने कर दिया। फौरन अपना घूंघट अपने चेहरे पे गिराया, उठ के खड़ी होगी, दरवाजे पे जाके जुत्ती पहन ली और कहने लगा क्या हुआ? कहने लगी दूसरी बात ना करियो, मुझे मेरा घर का रास्ता पता कोई नहीं, जब से होश संभाला अल्लाह अकबर, बेपर्दा तो दूर की बात है, मेरे पर्दे में भी कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा। खबरदार मुझे रास्ता बता, मेरा घर कौन सा, या मेरे बाप को बुला के ला, उसके साथ चली जाऊंगी, वरना मुझे मेरे घर छोड़ के आ। घर वाला कहने लगा मैंने कोई गाली नहीं दी, ऊंची आवाज से नहीं बोला, मैंने तुझे झिड़का कोई नहीं। फिर बता वजह क्या बनी? का मेरे बेटे जब हक में तय किया तो मेरे बाप ने कहा था तेरी शादी अल्लाह पर तवक्कल करने वाले से कर रहा हूँ। ये कैसा तवक्कल है जिसे अगले दिन का एक रोटी का भी अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं, ऐसे आदमी के साथ जिंदगी के दिन रात गुजारूं, मेरे ईमान की गैरत गवारा नहीं करती है। फिर उनकी गोदों में खुदा के वली आया करते थे, फिर उनकी गोदों में अब्दुल कादिर जिलानी आए, उनकी गोदों के अंदर बायज़ीद बुस्तामी आए, उनकी गोदों के अंदर हज़रत अली अजमेरी आए, उनकी गोदों के अंदर मेरा ज़ीरो शेखुल अरब वाला जमा है, उनकी गोदों के अंदर हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह आए, उनकी गोदों के अंदर पीर मुर्शिद हज़रत जी नामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह गया। खुदा पाक की कसम है, जब राइबिट के मिंबर पर बैठ कर लोगों को चेहरा दिखाया करते थे, उनके चेहरे की सफेदी की चमक से फौरन खुदा याद आ जाया करता था। मेरे भाइयों, नमाज का मजा तब आवेगा, नमाज के सजदों का मजा तब आवेगा, कुरान पाक अलमारी से निकाल कर कई कई दिन हो गए पट्टी पड़ी हुए, उसे अपने पल्लू से झाड़ने का मजा तब आवेगा जब अंदर हलाल का लुकमा चला जाएगा। ये जितनी आज की से दूरियां हो रही, जितनी मेरे अजीजों अल्लाह की नाफरमानियां दिन रात हो रही, सारे का सारा हराम की ग़िज़ा का असर है। फरमाया सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन आदमी ऐसे क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर लेटे हुए थे, अचानक उठ के बैठ गए, घबरा के बैठ गए। सलासुल्ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, तीन मरतबे आपने फरमाया, तीन आदमी ऐसे हैं क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु जिनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। अबू ज़र ग़फ़ारी कहते मेरी चीख निकल गई, मेरे कब्र वाले ऐसे आदमी तो फिर क़यामत के दिन बड़े खसारे वाले हलाक हो गए। पहला आदमी अल-मन्नान, लोगों की मदद करने के बाद एहसान जतलाता फिरेगा, यार किसी को बताइए ना मेरे पास कर्जा मांगने आया था, कह रहा था आटा महंगा हो गया, दिहाड़ी नहीं लगी, 500 रुपया दे दे, 10 किलो आटा ले आऊंगा। अल्लाह अकबर, लोगों को बताता फिरेगा। और ऐसे आदमी को जितने मर्जी पहाड़ों जितने अमल कर ले, खुदा पाक की कसम है, एहसान जतलाने वाला मैदान माशर में अल्लाह जल्ल शानुहु तेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। कितना बड़ा फर्ज है हमारे अंदर। बहन बेवा हो गई, बेटी की शादी कर दी, भांजे की शादी कर दी, जिन लोगों को पता नहीं जानबूझ के बताता फिरेगा, खाना मैंने पकवाया कैसा है जी, क्या जरूरत तुझे बताने की। बेवा बहन की चादर का भरम रखता, क़यामत का दिन अल्लाह तुझे रहमत वाली चादर में छुपा लेता।
بھائی کی بیٹی کی شادی پہ 12 کرسیوں والی ٹیبل پہ چپ کے کہہ رہے ہیں دیکھو نا جی آج بھی تو میرے دروازے پہ آیا, کل ہی میرے دروازے پر آ جاتا, آج بھی تو میرے دروازے پہ بیٹھ کے رویا. اجی کی مطلب تمہارا مطلب یہ سارا نظام اس کے پلے کا گنجائش تھی, یہ سارا نظام میں نے کیا. اللہ اکبر. بھائی کی بیٹی کی سسرال والوں کے اندر اپنے بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں, کیا تجھے مرنا کوئی نہیں؟ خاص کر میں قوم سے عرض کر کے جاؤں گا, میرا خدا کی قسم 15 سال کا واسطہ ہے, میں عرض کر کے جاؤں گا اپنے اندر سے آر میں اپنے اندر سے ختم کر دو. ہمارے اندر چلے 4 مہینے سال آ گئے لیکن میں ہمارے اندر سے آج تک نہیں گئی ہے. بے شک ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ بے شک میں ختم کرو اپنے اندر سے. زیادہ ہمارے بوڑھوں کی عادت ہے بیٹھے بیٹھے چک دے دی, بیٹھے بیٹھے انگلی دے دی, ہنس کے دکھا دیا کہ یار میں نے مذاق ہی کیا تھا, اگلے کی کھٹیا کھڑی ہو گئی, عزت کا جنازہ نکل گیا, تیرا مذاق ہی تھا. جتنے پردے ڈالے گا قیامت کے دن اتنے اللہ تیرے پہ پردے ڈالے گا. کسی کی عزت کو اچھال کے چلا گیا, وہ تیری عزت کے اپنی عزت کے اچھلنے کا گھاؤ قبر میں لے کے چلا گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک تجھے اللہ میدان محشر میں ذلیل نہیں کر دے گا اس کا گھاؤ نہیں بنے گا. معاف کر دے اس کی مرضی. پہلا آدمی وہ جو احسان کر کے اللہ اکبر لوگوں پر جتلاتا ہے, ایسے آدمی کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. میرے عزیزوں اگر احسان کرو تو جتلانا نہیں, کہہ دو یا اللہ میری توبہ. دوسرا وہ آدمی فرمایا جو اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے قیامت کے دن اس آدمی کو بھی اللہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. تکبر کی نشانی ہے, اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے. زمین آسمان کا مالک ہے, سورج چاند ستاروں کا مالک ہے, تکبر وہی کر سکتا ہے. یہ پانی کی بوند ہے, امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا, جو ایسے گندے قطرے سے بنا کپڑوں پہ لگ جائے, جب تک 3 مرتبہ دھو کے نہ چھوڑو گے نہیں کپڑا پاک نہیں ہو سکتا. اتنے گندے مادے سے بننے والا انسان اللہ کے آگے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو اعزاز ہے جناب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. خدائے پاک کی قسم ہے دائیں بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ جل شانہ نے کسی کی امت کو ایمان والا نہیں کہا. یہ تو اعزاز ہے کالی کملی والے کا صدقہ, حضور کے نالین مبارک کا صدقہ, کرامت والے نبی کا ہم نے دل دیکھ کے کلمہ پڑھا. خدائے پاک کی قسم ہے عرش والا میں آسمان سے قرآن میں 88 مرتبہ ایمان والا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس ایمان والے کے لیے اللہ نے 88 مرتبہ قرآن میں تقریر کی. پہلی مرتبہ اللہ قرآن میں میرے عزیزوں اللہ اکبر بیان کر رہا ہے کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, جس کے صدقے سے میں نے تمہیں ایمان کی دولت دی, دیکھ رہے ہو اس کی کبھی بے ادبی نہ کرنا. آج میرے عزیزوں اللہ اکبر ہم با ادب ہو کر بھی بے ادبی کر رہے ہیں. پرسوں ترسوں موبائل پر میں کلپ پڑھ رہا تھا, رات میں راجن پور سے اس وقت آ رہا تھا, 3-3:30 بجے ڈرائیور کے ساتھ جاگتے جاگتے بس میں نے اپنا موبائل چلایا. میں چلاتے ہی رات کو اکثر سفر میں میسیج کو اشتہار پڑھ لیا, ورنہ میں تو فون نہیں سنتا کسی. تو اس وقت لکھا ہوا تھا بڑی عجیب سی بات اس موبائل پر, میرے فرمایا ایک کارٹون ڈنمارک کے اندر بنا. بیلا رام والوں نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا, ہمیں تو نام ہی ڈنمارک کے, ہمیں تو ہنجے ہی نہیں آتے. کارٹون بنا, اللہ اکبر. میرے عزیزوں پھر میرے موبائل پر آیا, پھر اپنے دوسرے پہ کیا, اس کو پڑھ کر اس کو دیکھ کے لعنت بھیجے, اس نے تیسرے پہ کیا. میرے عزیزوں جس نے کبھی زندگی میں خدا کے گھر میں پڑھ کے نہیں دیکھا, اس کی موبائل کے اوپر بھی حضور کا کارٹون بنا. انہوں نے تو کارٹون چھاپا, تو نے تشہیر پوری دنیا کے اندر کر دی. وہ چھوٹا مجرم ہے, تو کلمہ پڑھنا مکھن والا ہو کر سب سے بڑا مجرم ہے. اسی وقت ایسے کمنٹس کو, اسی وقت ایسی بات کو, اسی وقت ایسی تحریر کو ڈیلیٹ کر دیتا اور وضو کر کے استغفار کرتا. یا اللہ یہ نبی کے دشمن کو میں نے ختم کر دیا. یا اللہ پاک میں تو ختم نبوت کی پگڑی کا محافظ ہوں. یا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے. یا اللہ روٹی دے نہ دے تیری مرضی. یا اللہ مجھے قیامت کی صبح تک ختم نبوت کی چوکی, ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار بنائے رکھنا.
کسی نے صحابہ اکرام کو گالی دے دی، وہ کمنٹ میرے عزیزوں وہ شعر پورے پاکستان کے اندر کر دیا، وہی ختم کر دو، وہی دفن کر دو۔ یہ تو بیٹھے بٹھائے ان کی چاندی ہو گئی ہے، وہ تو اتنی سی بات لکھ دیتے ہیں، ہماری موبائلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اتنی بیوقوف ہے، اتنی بیوقوف قوم ہے کہ اپنے نبی کے یاروں کی تذلیل خود ہی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے پاس ہے، توبہ استغفار کریں گے، باقی کیا کہیں گے؟ لعنت آگے بھیج دیں گے، لعنت۔ اس سے کیا ہوگا؟ علماء اکرام متحد ہو، علماء اکرام کا ساتھ دو، ان علماء اکرام کو اسمبلی ہال تک لے کر آؤ۔ خدا پاک کی قسم، کیا تمہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا دور یاد نہیں؟ کیا تمہیں میرے عزیزوں اسلام آباد کے ٹول پلازے پر 45 گولیاں سینے میں کھانے والے کا دور یاد نہیں؟ جب اس نے اسلام آباد کے ٹول پلازے پر شہید ہونے سے پہلے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا، جناب اسپیکر صاحب، صحابہ پر بھونکنے والی زبانوں کو لگام دے دو۔ اللہ اکبر، اگر میری کندھے پر کلاشن کوف نہیں تو میرے پیر میں جوتا ضرور موجود ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، دلیر ماں کے دلیر بیٹے تمہیں ممبروں پر بھی گرجتے نظر آئے، اسمبلیوں کی کرسیوں پر بھی گرجتے نظر آئے۔ دلیر باپ کا دلیل بیٹا جس نے پنجاب اسمبلی کے اندر تغدو محنت کے ساتھ بل منظور کرا لیا تھا، اللہ اکبر، انبیاء کے ساتھ انبیاء علیہ السلام لگاؤ، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاؤ۔ کیا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا دور یاد نہیں؟ میرے عزیزوں، جس نے چتر کے حائل کے اندر میرے عزیزوں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اسی میرے عزیزوں قانون کی چوکیداری القاء کے بیٹا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی مذہبی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تو ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قائد جمعیت نہ ہوتا، قائد اہل سنت والجماعت نہ ہوتا، خدا پاک کی قسم لوگ تیرے میرے کپڑے اتار کے لے جاتے ہیں۔ آج تیرے میرے میں سینے میں کلمہ موجود ہے، خدا پاک کی قسم یہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بے شک بے شک، تائید کرو علماء اکرام کا، اللہ اکبر، ہر میدان میں ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک اور بل آ گیا، وہ جو بل پاس ہوا املاک کو اوقاف کے زیر اس میں دے دینا، وقف املاک، ہاں وقف کا املاک آیا، اٹھا کون؟ علماء اکرام اٹھے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے کیا بل تھا؟ اس پہ بل آیا، ایک میرے عزیزوں ایک شخص مقرر کیا جائے گا، اس کے پاس اختیارات ہوں گے، مسجد کے مولوی صاحب کو جمعے کے دن جس موضوع پر تقریر کرنے سے روکے گا روک سکتا ہے، ایسے ہی جی۔ اگر وہ مولوی صاحب تقریر پر نہ رکا، اس مولوی صاحب کو جیل بھیج دیا جائے گا، 6 مہینے تک اس مولوی صاحب کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں، اپنی سنوائی کے لیے عدالت میں جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، اگر وہ باز نہ آیا، اگر فرد جرم عائد ہو گئی تو 6 مہینے سزا ملے گی اور 2.5 کروڑ روپے اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ہاں یہ بل آ گیا، کون اٹھا؟ ہم تو دکانداروں سے دکان سے پرچنا، یہ علماء اکرام اٹھے۔ اگلا قانون آیا، مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے پہلے ان کے پاس جانا پڑے گا، پورے مہینے کی تنخواہوں کا آڈٹ کرانا پڑے گا، کتنا چندہ آیا کتنا گیا سارا آڈٹ کرانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اگر محکمہ کا یا جن کے پاس وقت بنے گے ان کا دل چاہے گا تو تعمیر کروائیں گے، نہیں چاہے گا تو روکیں گے۔ اللہ اکبر، مسجد بھی ضبط کر لی جائے گی، مدرسہ بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ میرے عزیزوں اعلان کر دو، ایسے قانون کو پیر کی پاؤں کی جوتی کے اوپر سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، ہم تو وہ قانون مانگیں گے جو گنبد خضرا والا مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے دے کے گیا ہے۔ اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن کو عام کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ممبر یہ محراب بنے اس لیے اللہ کا پیغام سناؤ، قصوروار تم ہو، ہم قصوروار کوئی نہیں۔ بتاؤ تو صحیح، کب کون سے دن ممبر خالی ہوا؟ تب ہم نے تنخواہوں کا تمہارے سے مطالبہ کیا، تم نے کہا جی پہلے مولوی کو 8,000 دے گے، تمہیں 7.5 8.5 دیں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم نے کہا تمہیں 10 دو، تم نے کہا مولوی جی 2 بجے جمعہ ہوئے گا، 1 بجے نماز ہوگی، ہم پونے 1 بجے آ کے بیٹھ گئے، پونے 1 بجے ہم نے تقریر شروع کی، تم کوئی نہیں آئے۔
درخواست تھانے میں میرے عزیزو آپ کی بات نہیں کرتا، عوام الناس نے بھیجی، 4 سپیکر لگے نے، کڑی ضرورت ہے، یہ اسراف ہے، سپیکر ادھرواؤ، اذان کا شور گھروں کے اندر آتا ہے، اور تجھے گانے کے شور سے بچ گیا، گانے کا شور نہیں آتا، اور تجھے شور و گوگے کا شور نہیں آتا، اللہ اکبر، بچوں کے چگاڑنے کا شوق نہیں، شور نہیں آتا، یہ صرف اذان کے شور کی وجہ سے تم نے لاؤڈ سپیکر اتروا دیے۔ پہلے دور میں 20-25 سال پہلے جمعے کا دن آیا کرتا تھا، ساری محلے والیاں، مردوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، ساری محلے والیاں عورتیں مسجد کے قریب والے مکان کی چھت کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی، 1-1.5 گھنٹہ مولوی صاحب تقریر کیا کرتا تھا، اور چلو 15 دن نہیں 8 دن تو اس تقریر کا اثر رہا کرتا تھا۔ خدا پاک کی قسم لاؤڈ سپیکر اتروا دیے، میرے زیرو سپیکر پر پابندی کروا دی، یقین جانو 15 دن کے بعد اللہ رسول کا پیغام جو 8 دن کے بعد کانوں میں جایا کرتا تھا، اس قانون نے اللہ اس کے رسول کی آواز سے مسلمانوں کے کانوں کو محروم کر دیا ہے۔ ہم نے کہا اچھا ہے جی، اچھا 4 سپیکر لگانے کی کیا ضرورت تھی، اتروا دیے، لو بھگتو۔ یہ ایسی میرے عزیزوں آواز سن کر خدا کی قسم اس کی گود میں قرآن کی بہار نظر آتی تھی، پھر اس کی گود میں آنے والا میرے عزیزوں اللہ اکبر فیڈر بعد میں منہ میں لیتا تھا، اذان کے کلمات پہلے سنا کرتا تھا، پھر اس کی گود تمہیں قرآن کے جھولے سنایا کرتی تھی۔ جب تم نے سپیکر بند، قرآن بند، اذان بند، سب کچھ کر دیا، اللہ یہ تو دل کے سودے جی، دل کے سودے، کیا دل کا سودا، اللہ اکبر، نئی نویلی دلہن آئی، 2 ٹرالیاں جہیز کا سامان لے کے آئی، ہر چیز اس نے گھر کے اندر رکھ لی، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن پاک پڑا ہے، کون سی ایسی چیز ہے چاروں نہ کپڑا نہیں مارتی، نہیں دیکھا تو اللہ کا قرآن نہیں دیکھا، یہ کمبل، یہ میز، یہ صوفہ، یہ بیڈ روم، یہ ڈریسنگ، یہ برتن، یہ بھانڈے، یہ ڈنر سیٹ، یہ استری، یہ تھرمس، یہ چاپر، یہ جوسر مشین،